الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات. عزیزان محترم، وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ اس کا 8واں مرحلہ ہے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس کائنات کے مختلف مظاہر پر ان کی فطرت میں وحی کی. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان کو اس کا فریضہ اور اس کا کام وحی کر دیا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ہم نے زمین پر وحی کی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی. یعنی مختلف جانوروں پر، جمادات پر، نباتات پر وحی آتی رہی. یہ تنہا انسان کا شرف ہے کہ اس پر وحی فطرت میں نہیں ڈالی گئی بلکہ پیغمبروں کے ذریعے نازل کی گئی. یہ واحد مخلوق ہے کہ پروردگار نے اسے عقل سے سرفراز کیا اور اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجے اور وحی بھی بھیجی. یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے، دیکھو بھائی، ایک وحی وہ جو فطرت میں ڈالی گئی، ایک وہ وحی جس کے لیے پیغمبر آئے. اب ان دونوں کو ملا کے پروردگار نے ایک مقام پر عجیب طریقے سے بات کی. وَلَهُ، سورہ آل عمران 3 سورہ اور آیت کا نشان 83. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے، لیکن سب پر وحی آئی ہے. طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہے رضا و رغبت سے مانے یا کراہت سے مانے، اسے مسلمان تو رہنا ہے. تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے تو پھر ان پر وحی آئی فطرت میں، ہم پر وحی آئی پیغمبروں کے ذریعے. یہ بات سمجھ لو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. تو ایک اسلام ہے اضطراری فطری، اور ایک اسلام ہے پورا مجمع دیکھ رہا ہے اختیاری. ایک فطری اسلام ہے، شہد کی مکھی مسلمان ہے، زمین مسلمان ہے، آسمان مسلمان ہے. بھائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان پہ وحی کی ہے.
اور اس وحی کے ذریعے انہیں اپنے کاموں کا پابند بنایا ہے، تو اب یہ سارے مسلمان ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے۔ سورج مسلمان، چاند مسلمان، سارے ستارے مسلمان، سارے سمندر مسلمان، سارے درخت مسلمان۔ کیا فہرست گناتا رہوں؟ طوبہ مسلمان، سلسبیل مسلمان۔ اب میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب سب مسلمان ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آل عمران کی آیت کہہ رہی ہے، جب سب مسلمان ہیں تو انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے کبھی کلمہ پڑھا؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بھائی سورج مسلمان، چاند مسلمان، ستارے مسلمان، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بھائی جب سب مسلمان ہیں تو کسی نے کلمہ پڑھا؟ کہا بھائی کلمہ پڑھنے کی شرط نہیں ہے، تو پھر ابو طالب کے لیے کیوں لگ گئی؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تو اب ایک فطری اسلام، ایک اختیاری اسلام، اور اب جو اختیاری اسلام ہے، بھائی بہت غور سے سننا، جو اختیاری اسلام ہے نا، تو اب جو اسے قبول کر لے وہ ہے مسلم۔ اچھا بھائی مسلم کی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کوئی صاحب بتا دے؟ غیر مسلم۔ بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب میں بھی اگر مسلم کا اپوزٹ نکالتا تو غیر مسلم ہی نکالتا، لیکن قرآن نے مسلم کے اپوزٹ ایک عجیب لفظ رکھا۔ اب سورہ نون والقلم، افا نجعل المسلمین کالمجرمین، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا۔ افا نجعل المسلمین کالمجرمین، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا، اور جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا۔ اسے ذہن میں رکھو گے، سورہ نون والقلم، یہ آیت ذہن میں رکھو گے، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا، اور جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا۔ تو اب چلیں مجرم کو تلاش کریں۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں روکنا چاہوں گا۔ سورہ انعام، چھٹا سورہ، آیت کا نشان 124، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم نے ہر شہر میں اور ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم چھوڑ رکھے ہیں۔ دیکھو بھائی ایک لفظ تو بڑا مانوس ہے نا اس میں، اکابر، اکابر کا لفظ تو بڑا مشہور ہے نا۔ اچھا تو وَكَذَلِكَ جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے بستیوں میں، شہروں میں بڑے بڑے مجرم چھوڑ رکھے ہیں، لیمکروا فیہا، تاکہ فساد پیدا کریں۔ یعنی ہم نے فساد کے لیے چھوڑا نہیں ہے، ان کو فساد کرتے ہوئے چھوڑ دیا ہے۔ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، لیمکروا فیہا، تاکہ بستی میں فساد پیدا کریں اور ہم ان پر گرفت پیدا کر دیں، اپنی گرفت پیدا کر دیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، یہ فساد جو پیدا کر رہے ہیں یہ فساد انہی کی طرف پلٹ کے جائے گا۔ وما یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہر قوم میں اور ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے مجرم اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجرم۔ تو اب کوئی اس مہلت کو جو اللہ نے دی ہے حکومت نہ سمجھ لے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔
آیت پہنچ رہی ہے، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا۔ اب مجرم کی شناخت کرا رہا ہے اللہ۔ سننا بہت توجہ سے سننا اس آیہ مبارکہ کو جس کے بعد کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ مجرم کی شناخت کیا ہے مالک کا؟ اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ۔ یہ مجرم وہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہی چیز نہ مل جائے جو رسول کو ملی۔ بھائی بہت توجہ رہے، مجرم کی شناخت ہونے والی ہے۔ یہ مجرم ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، رسول کو ہم نہیں چاہتے، ہمیں براہ راست کتاب دے دے۔ تو جو براہ راست کتاب کا مطالبہ کرے اسے کافی سمجھے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلامات۔ ظاہر ہے کہ موضوع اب مکمل ہونے والا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا، بہت تیزی کے ساتھ۔ ان ساری آیتوں میں سخنہائے گفتنی ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اب میرے پاس آج کا کچھ تھوڑا سا وقت اور کل کا 1 گھنٹہ، اور اسی میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا تاکہ اسلام سمجھ میں آ جائے، بنی آدم سمجھ میں آ جائے، اور وحی الہی کا مفہوم واضح ہو جائے۔ بھائی توجہ رکھنا، قالوا اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ۔ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک جو چیز رسولوں کو دی گئی کتاب وہ ہمیں نہ دی جائے۔ یعنی ہمیں رسول نہیں چاہیے، مالک ہمیں رسول نہیں چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے، اور مطالبہ ہے اللہ سے۔ بھائی توجہ رہے، مطالبہ ہے اللہ سے، بہت توجہ رہے، کہ مالک ہمیں وہ عہدہ دے دے جو تو نے رسول کو دیا، کتاب دے اور وہی عہدہ دے دے، ہمیں رسول نہیں چاہیے۔ تو مجرم تو سمجھ گیا کہ عہدہ اللہ دیتا ہے، آپ کب سمجھیں گے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلامات۔ وحی الہی بنی آدم پہ آئی، بھائی توجہ رہے، وحی الہی بنی آدم پہ آئی، جنات پر نہیں آئی۔ دوسری مخلوق کی فطرت میں ڈالی گئی، وہی اوپر سے نہیں آئی، تنہا انسان، اور اس وحی کا نام رکھا اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اب اسلام کے معنی بھی سنتے چلو، اے ایمان لانے والو دائرہ امن میں آ جاؤ۔ سن لیا تم نے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام آشتی کا مذہب ہے، اسلام زندگی دینے کا مذہب ہے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ انفال میں آواز دی، 8واں سورہ 24 آیت، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والو اگر خدا پکارے فوراً لبیک کہو، اگر رسول پکارے فوراً آؤ۔ لما یحییکم، لیکن رسول تمہیں موت کے لیے نہیں پکارے گا، زندگی کے لیے پکارے گا۔ بہت آرام سے سن رہے ہو نا؟ تو اب ایک جملہ سن لو تاکہ یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ رسول تمہیں پکارے گا، تمہیں زندگی دینے کے لیے پکارے گا، موت کے لیے نہیں پکارے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، تمہارے ایمان کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ رسول کے پکارنے پہ آ جاؤ۔ سن لیا تم نے؟ بہت آرام سے سن لیا نا؟ شرط ایمان یہ ہے
کہ رسول پکارے فوراً لبیک کہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی صورتحال اور بدل جائے۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ ہوا کیا۔ بھائی بہت توجہ ہے۔ وَإِسْتُسْعَدُونَ جنگ احد، وَإِسْتُسْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اس وقت کو یاد کرو۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھنا کہ اگر رسول پکارے فوراً لبیک کہو۔ یعنی میری مجال نہیں ہے کہ میں ایسا جملہ کہہ سکوں، لیکن اب مجبوری ہے نا کہ قرآن کا ترجمہ تو کرنا ہے۔ وَإِسْتُسْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جنگ احد کا منظر کھینچ رہا ہے اللہ کہ وہ وقت بھول گئے جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ وہ وقت بھاگ گئے جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ مڑ کے دیکھتے نہیں تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہارے پیچھے کھڑا ہوا پکار رہا تھا کہ آؤ میں زندہ ہوں۔ نہیں بھائی اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ آؤ، قرآن ہے قرآن۔ رسول نے آواز دی نا، پکار رہا تھا کہ آؤ۔ اور ہوا کیا اس جنگ میں؟ ہوا صرف اتنا، میں ظاہر ہے کہ جنگ احد سے آگے جانا ہے مجھے۔ ہوا صرف اتنا تھا کہ پیغمبر اکرم کے دہنے مبارک پر ایک مشرک نے پتھر پھینکا۔ وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ پیغمبر ناقے سے نیچے تشریف لائے اور ایک گڈھے میں تھوڑی دیر کے لیے چھپ گئے۔ ٹھیک، ابلیس نے ادھر آواز بلند کر دی کہ ان محمدً قد قتل اذهبوا، محمد قتل ہو گئے، جاؤ۔ محمد قتل ہو گئے، جاؤ۔ قرآن نے کہا کہ رسول پکار رہے تھے کہ آؤ۔ قرآن نے کہا رسول پکار رہے تھے کہ آؤ، اور تاریخ نے کہا شیطان پکار رہا تھا کہ جاؤ۔ بھئی عجیب بات ہے، رسول کی آواز کسی نے نہیں سنی، شیطان کی آواز سب نے سن لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو اب جو بھی توجہ رہے، اس لیے کہ وہ مرحلہ فکر ہے، مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے، جنگ احد نہیں بیان کرنی، جنگ احد نہیں بیان کرنی۔ آؤ، رسول نے کہا، جاؤ، ابلیس نے کہا۔ بھائی توجہ رہے، جو اطاعت رسول نہیں رکھتے تھے وہ گئے یا نہیں، اور جو اطاعت رسول میں کامل تھا وہ رکا یا نہیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ تو اسلام یہاں بہت آرام سے سن لو۔ اس لیے کہ موضوع اب تلخیص پانے والا ہے، اور بتلانا یہ چاہ رہا ہوں شرافت بنی آدم، اسلام آیا ہے انسانوں کو بچانے کے لیے، انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا۔ میسج پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ انسانوں کو بچانے کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ کافروں کو رزق دے رہا ہے، پال رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، تو آپ کیا اللہ سے بڑے ہیں؟ اور آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ فلاں کافر اور فلاں مسلمان؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نہیں بھائی، میں براہ راست بات کروں، ملا کو یہ حق کس نے دیا کہ فلاں کافر اور فلاں مسلمان؟
میرا ابھی ملا میں اور نبی میں فرق دیکھنا. میرا نبی آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے اور ملا آیا ہے مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے لیے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام آشتی کا مذہب ہے، اسلام انسان پروری کا مذہب ہے، جس میں انسانوں کو بچا کر رکھا جائے اس دین کا نام ہے اسلام. بھائی میں کیسے عرض کروں، یہ یورپ کے لوگ انہیں سمجھاؤ، کہتے ہیں اسلام تلوار کے دور سے پھیلا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بڑا مشہور سلوگن ہے یورپ کا، بڑا مشہور سلوگن ہے، اسلام تلوار کے دور سے پھیلا. اب دیکھی ہوں گی انہوں نے بہت سی تلواریں بہت سی دیکھی ہوں گی اور بہت سی فتحیں دیکھی ہوں گی، تو انہوں نے لکھ دیا کہ تلوار کے زور سے پھیلا. لیکن بھائی اسلام میں کوئی سند نہیں ہے، بس میرا محمد سند ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ بس میرا محمد سند ہے. اسلام میں کسی کی شخصیت سند نہیں ہے. بہت توجہ رکھنا. جنگ بدر پہلی جنگ پہنچا دو عیسائیوں تک اس میسج کو. جنگ بدر پہلی جنگ، اور اس سے پہلے رسول نے جنگ نہیں کی. پہلی جنگ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. جواب تو دیکھو تاریخ نے کیسا لکھ دیا. جنگ بدر پہلی جنگ ہے، اس پہلی جنگ میں 313 مسلمان گئے تھے لڑنے کے لیے. مجھے بتلاؤ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے؟ یہ 313 کس تلوار سے مسلمان ہوئے؟ تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے محمد کے کردار کی تلوار تھی. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. اب اسلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی یقین کرو اور میرے یہ جملے تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائیں. اس لیے کہ بنی آدم کا نگاہ ہے خداوندی میں، بنی آدم کا احترام اور بنی آدم کی محبت اتنی ہے کہ اس کی وضاحت پیغمبر اکرم نے کی. بھائی بہت توجہ رکھنا. فتح مکہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ. ذرا سا تھوڑی سی گفتگو سنجیدہ ہو جائے، یعنی ساری گفتگو سنجیدہ ہے ایسا نہیں. آواز بلند صلوات. یعنی فضائل سے ہٹ کے بھی دو جملے ہو جائیں. دیکھو بھائی کمال کی بات ہے، میرا نبی 83 جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے رسول کی زندگی میں، اور ان میں سے 32 میں تقریباً پیغمبر اکرم گئے ہیں. باقی جس میں رسول گئے وہ غزوہ ہے، اور جس میں رسول نہیں گئے فوج بھیج دی، اس کا نام ہے سریہ. غزوات اور سرایا جن میں گئے ریکارڈ ہے خدا کی قسم کہ نہتے گئے ہیں. نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تیر، نہ کوئی شمشیر، نہ کوئی تبر، نہ کوئی بھالا، نہ کوئی نیزہ، کچھ نہیں، نہتے گئے ہیں. اور جلال کا عالم یہ تھا، پہچانو اپنے رسول کو. جلال کا عالم بتلاؤ، یعنی دہشت میرے نبی کی. نہتے گئے، سب کو معلوم ہے کہ نہتا آیا ہے. علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اذا کان الباس واحمر الناس، جب گھبراہٹ کی جنگ ہوتی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، تو میں رسول کے پیچھے پناہ لے لیتا تھا. وہ جس کی پناہ میں پوری کائنات ہے، جب اسے پناہ کی ضرورت ہو تو رسول کے پیچھے آ جائے. فتح مکہ، آرام سے سنو اس لیے کہ اب سبجیکٹ کو مکمل ہونا ہے. فتح مکہ 10,000 برہنہ شمشیروں کے ساتھ رسول مکے میں داخل ہوئے. اب 10,000 تلوار مارنے والے شمشیر زن رسول کے ساتھ ہیں. مکہ فتح ہو گیا. خون بہنا تو دور کی بات ہے، کسی کو خراش تک نہیں آئی. خون بہنا بہت دور کی بات، کسی کو خراش تک نہیں آئی.
ایک بڑے بہادر مسلمان سپاہی، ان کے ہاتھ پہ علم تھا، وہ جب مکے میں داخل ہوئے تو یہ کہتے ہوئے گئے الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ ملحمہ، میم لام بڑی ہے میم چھوٹی ہے، ملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج جو ستایا کرتے تھے نا انہیں ایک ایک کو دیکھ لیں گے۔ رسول کے کانوں تک آواز پہنچ گئی، کہا علی جاؤ اور لام کو رے سے بدل دو۔ بھئی کیا عجیب جملہ ہے، لام کو رے سے بدل دو، یعنی الیوم یوم الملحمہ نہیں، جنگ کا دن نہیں ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو رحم کھانے کا دن ہے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ دیکھ رہے ہو نا اسلام کے بیہیویئر کو، اسلام کے برتاؤ کو، تمہاری نگاہوں میں یہ برتاؤ آتا جا رہا ہے نا بھائی، ریکارڈ ہے یہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ناز کرو اپنے نبی پر اور ناز کرو اپنے امام پر۔ علی نے کتنی جنگیں لڑی، کتنا بڑا بہادر، لوگ سامنے آتے ہوئے گھبراتے تھے، لیکن چیلنج ہے کہ علی نے زندگی میں خود کسی کو چیلنج نہیں کیا۔ ہوتا تھا نا حل من مبارزین، ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا، لوگ کہا کرتے تھے، علی نے کبھی بڑھ کے نہیں کہا حل من مبارزین، نہیں کہا۔ پوری تاریخ دیکھ ڈالو، بلکہ علی نے نہج البلاغہ میں دیکھا حسن ابن علی کو نصیحت کی کہ بیٹے خبردار جنگ میں پہل نہ کرنا، جب ادھر سے چیلنج ہو جائے پھر جواب دینا۔ بھائی اب مواقع گنا رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں اسلام کی پالیسی بیٹھ جائے، اور میں تھوڑا سا آگے چلا جاؤں، بات آج طویل نہیں ہوگی۔ بھائی خندق کے میدان میں علی خود نہیں گئے تھے، وہ آیا تھا۔ اچھا بھائی اب خندق کے نام پہ تو سبحان اللہ ہونے لگی۔ خندق کے میدان میں عمرو ابن عبد ود آیا تھا، اور اس نے آگے کہا تھا کہ یا محمد، تمہارا اور تمہارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مشہور ہے نا واقعہ، عقیدہ ہے کہ اگر مار دو تو غازی ہو، اگر مر جاؤ تو شہید ہو، آؤ یا غازی بن جاؤ یا شہید بن جاؤ، میں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں۔ رسول نے گھور کے دیکھا تھا ایک ایک کو اور پوچھا تھا کہ من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ کأنما علی رؤوسہم الطیر، جہاں دیکھنا مورخ طبری نے یہ جملہ لکھا ہے کہ لوگ ایسا سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ نعرہ حیدری۔ تو نبی زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسلام میں مسلمان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے بس یہ بتلاؤں گا، اور آج تقریر ایک دوسرے طریقے سے تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا بھائی، تو من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ کوئی نہیں گیا نا، کوئی نہیں اٹھا۔ وہی اٹھا جو ذوالعشیرہ کی دعوت میں مدد کا وعدہ کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ انا لہو یا رسول اللہ کا، تم بیٹھ جاؤ، یہی ہے تم بیٹھ جاؤ۔ سننا بھائی سننا، جبکہ میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، اور جب بیان کروں تو کوئی نتیجہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس نے پھر آواز دی، پھر میرے نبی نے سب کو دیکھا اور کہا من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ سب چپ۔ وہی اٹھا جو پہلی مرتبہ اٹھ چکا تھا، کہا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کی ہمت بڑھ گئی۔ میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور اب نوجوان دوستوں کو یہ جملہ ہدیہ کرتا ہوا جاؤں، اب اس کی ہمت بڑھ گئی، اور ہمت جو بڑی تو قریب آیا، اور آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں بھالا تھا، اس نے بھالے سے رسول بالوں کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، خیمے کے پردے کو چاک کیا، خانے رسالت کو چاک کر دیا، دیکھ رہے ہو نا جس میں رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھالے سے ہٹایا تاکہ رسول کو دیکھے۔ کہنے لگا نعوذ باللہ محمد، میں اتنی دیر سے تم لوگوں کو شہادت دینے کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہوں، کوئی آتا کیوں نہیں؟ اب رسول کا رویہ بدل گیا، من لہذا القلب،
اس کتے کے سامنے کون جائے گا؟ اس کتے کے سامنے کون جائے گا؟ فلاح الولایت بعدی، جو بھی گیا اسے اپنی جانشینی دوں گا۔ مناقب ابن شہر شعب میں یہ جملہ دیکھ لینا، من لہو دو مرتبہ کہا، اور اب کہنے لگے من لہذا القلب، ہے کوئی اس کتے کے مقابلے پہ جانے والا؟ ہے کوئی اس کتے کے مقابلے پہ جانے والا؟ یا رسول اللہ، آپ کے لیے قرآن میں لکھا ہے انکا لعلی خلق عظیم، آپ عظیم درجے پہ اخلاق کے فائز ہیں۔ یہ کتے کا لفظ آپ کی زبان سے کیسے نکل گیا؟ کہا میرا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اور میرا کوئی جملہ وحی الہی سے الگ نہیں ہوتا۔ بھائی جب تک دور رہو گے، دور سے حملہ کرو گے، تمہیں انسان سمجھیں گے، اور جب خانہ رسالت پہ حملہ کر دو گے کتا بنا کے چھوڑیں گے۔ داماد کلندر زہرا کا شوہر، خیبر کا فاتح، داماد پیمبر، داماد محمد، جبریل بھی بولے، میکائیل بھی بولے، آدم بھی بولے، حوا بھی بولی، نعرہ بھائی آہستہ آہستہ سنتے جاؤ بھائی، بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ من لہذا القلب، ہے کوئی اس کتے کے مقابلے پر جانے والا؟ تو جب لوگ کل کے کتے کے مقابلے پر نہ گئے تو آج کے شیر خدا کے مقابلے پہ کہاں پہ آ جائیں گے؟ فیصلہ کام ہوگا، فیصلہ ہوگا بھائی، توجہ رہے۔ ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ فلاح الولایت بعدی، اسے اپنے بعد اپنی جانشینی دوں گا۔ اس جملے میں دو ترغیبیں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں۔ اگر میں غلط کہوں ابھی اٹھ کے چیلنج کر دینا۔ ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ اگر کوئی گیا تو میں اپنے بعد اسے جانشینی دوں گا۔ سن لیا؟ اب اس میں دو پیشن گوئیاں ہیں رسول کی، ایک تو یہ کہ جائے گا تو زندہ واپس آئے گا، جبھی تو دوں گا۔ جائے گا تو زندہ واپس آئے گا، اور جب زندہ واپس آئے گا تو اپنے بعد جانشینی دوں گا۔ بھائی مزے کی بات یہ کہ دو ترغیبیں رسول کی زبان سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ خواہش سے تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ جو بولے وحی الہی ہے۔ یعنی وحی الہی میں دو چیزیں، زندہ ہوگے، خلافت ملے گی۔ کتنے سمجھدار تھے کہ دونوں ترغیبوں پہ نہ اٹھے۔ بھائی یہ مسئلہ ہے رسول کے قول پر ایمان کا، جسے ایمان ہوگا وہ جائے گا، جسے نہیں ہوگا وہ بیٹھا رہے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بس ہم سے نظر خدا سے جگہ کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا، نعرہ حیدری،
اچھا بھائی تو اب میدان میں آئے. دیکھو بھائی اس مرحلے کی زحمت بھی تھی, میدان میں آئے. اچھا وہ سارے واقعات میں چھوڑ دیے, واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہے. آئے اور عمر کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے میرا پہلا مطالبہ اسلام لا, دوسرا مطالبہ واپس چلا جا. دیکھو کیا علی ہے, اسلام لا اور جان بچا لے. میں مارنے نہیں آیا, بچانے آیا ہوں. عجیب پڑھ رہے فکر ہے نا, یعنی کمال ہے. اس کا نام ہے علی. اسلام لا, جان بچا لے. اچھا بھائی اگر اسلام نہیں لاتا تو واپس چلا جا, جان بچا لے. ٹھیک. کہنے لگا کہ واپس بھی نہیں جا سکتا, اسلام تو نہیں لاؤں گا, واپس بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ اگر میں بھاگ گیا تو عرب کی عورتیں مجھ پہ ہنسیں گی. کافر تھا مگر غیرت دار تھا, بھاگنا نہیں چاہتا تھا. نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. دو مطالبے, اسلام لا, جان بچا لے. واپس چلا جا, جان بچا لے. کہا نہیں جاؤں گا, نہ اسلام لاؤں گا نہ واپس جاؤں گا. اب یہ علی ہی کہہ سکتے تھے. تیسرا مطالبہ, اچھا بھائی اگر اسلام نہیں لاتا اور واپس بھی نہیں آتا تو پہلے تو وار کر, مجھے مار کے جان بچا لے. مجھے مار دے, جان بچا لے. تو اسلام جان لینے کا مذہب نہیں ہے, اسلام جان بچانے کا مذہب ہے. اب میرے پاس دامن باپ پہ گنجائش نہیں رہی, اور ظاہر ہے کہ میں کسی مرحلے تک تمہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھائی یہی وجہ ہے کہ آواز دی انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. میں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیکتا ہوں, یہ ہے اسلام. سر کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیک دینا یہ اسلام ہے. ایک آیت سن لی تم نے, انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض. اپنا چہرہ میں نے جھکا دیا, رکھ دیا زمین کے اوپر. فاقم وجہک للدین حنیفا, دین کے سامنے سر کو جھکا دے. یعنی اگر دین تسلیم ہے سر رکھ دے سجدے میں. کچھ سمجھ میں آیا یہ سجدہ ہے کیا؟ دیکھو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں, اور اسی طریقے سے سنو, اور بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن یہ میں روزانہ کہتا ہوں اور وقت اتنا ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک, اتنا ہی ہو جاتا ہے. تو اب میں جس مرحلے فکر پہ لایا ہوں, اسلام گردن لینے کا مذہب نہیں ہے, گردن دینے کا مذہب ہے. اچھا جب گردن دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو دے دینا, لیکن جب تک گردن دینے کی ضرورت نہیں آتی گردن جھکاؤ اللہ کے سامنے. یہ ہے اسلام. فاقم وجہک للدین حنیفا, اللہ کے آگے سر کو جھکا دو. بہت توجہ رہے, سجدہ کرو اللہ کو. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض, میں نے سر رکھ دیا اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے نا, یہ جملہ سن لیا تم نے. تو سجدے کی اہمیت سمجھ میں آئی. مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدہ کیا جائے, یہی تو ہے. اچھا بھائی تمہارا نبی عرش پہ چلا گیا, کوئی بہت بڑا تیر مار دیا, یہ مجھے بتاؤ. بہت ناز کرتے ہو نا میرا. بھائی جبریل تو رہنے والا ہی عرش کا ہے, تو جبریل افضل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو نا. تو میرے نبی کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ عرش پہ چلے گئے, عرش پہ تو رہتے ہی ہیں جبریل, اور عرش ان کا پچھلا وطن ہے. نبی کا پچھلا وطن عرش ہے, تو عرش پہ جانا کوئی کمال نہیں ہے. بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں تمہیں 2-4 دقیقوں کے لیے روکنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی, تو اب زمین کی اہمیت زیادہ ہے. جبریل چاہتا ہے کہ زمین پہ آئے, رضوان چاہتا ہے کہ خیاط بن کے زمین پہ چلا جائے, ستارہ چاہتا ہے کہ ٹوٹ کے زمین پہ آ جائے. یہ زمین کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے.
کتنی اہم ہے. آئے تطہیر چاہتی ہے کہ میں زمین پہ جاؤں, سورہ حلقہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں, آئے ولایت چاہتی ہے میں زمین پہ جاؤں. تو اب رسول کا کمال کیا ہے؟ عرش پہ جانا کمال نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک مسجد سے دوسری مسجد تک لے گیا تاکہ میرا حبیب مجھے سجدہ کرے. سمجھ میں آئی بات کہ سجدہ کتنا اہم ہے؟ بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. سجدہ کتنا اہم ہے کہ سجدے کے لیے ایک مسجد سے اٹھایا دوسری مسجد میں لے گیا, مسجد الحرام سے لے گیا مسجد اقصی تک لے گیا. تو اب یہ ہے سجدے کی اہمیت. اگر یہ سمجھ گئے ہو تو اب میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ تمہاری ساری شرافت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. جو فضیلت دی ہے نا بنی آدم کو, آدم کے بیٹوں کو, اور کسی اور کو نہیں دی, وہ فقط تمہارے سر کی وجہ سے. بات بہت زیادہ سنجیدہ اور دقیق ہو گئی. دقیق تو نہیں ہوئی, دقیق تو نہیں ہوئی, کوئی بہت باریک بات بیان نہیں کر رہا ہوں میں. بات آسان ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کرو. تو اب بھائی توجہ رہے, جانور کے پاس بھی سر ہے, ٹھیک, تمہارے پاس بھی سر ہے, لیکن یہ وہ سر ہے جس کے اندر عقل ہے, اس سر میں عقل نہیں ہے. نہیں, تمہاری انسانیت کی ساری چیزیں تمہارے سر میں ہیں. تم دیکھتے ہو سر سے, بولتے ہو سر سے, سر کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں. فیصلہ کرتے ہو سر سے, زبان کی گویائی کی طاقت, زبان کی طاقت سر میں, دیکھنے کی طاقت سر میں, سننے کی طاقت سر میں, بولنے کی طاقت سر میں, عقل سر میں, ذہن سر میں. اور سر ہے تمہارے جسم کا بلند ترین حصہ. تو اب اگر شرافت دی ہے تو اسے پست ترین جگہ پہ رکھ دو. سمجھ گئے؟ یہ موضوع کا تقاضا تھا اور تم بہت سنجیدگی سے سن رہے ہو. اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی. یہ تھا موضوع کا تقاضا کہ اب تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب سے بلند ہے اسے سب سے پست جگہ رکھ دو اور مالک کا شکر ادا کرو. سمجھ گئے نا؟ موضوع ختم ہونے والا تھا, اسی لیے میں نے چاہا کہ کسی سنجیدہ بات کو ہدیہ کروں اور اپنے سننے والوں سے اجازت دے لوں. بھائی توجہ رکھنا, ہر رکعت میں 2 سجدے, سجدہ قعود سجدہ, ایسا ہے یا نہیں؟ سجدہ اٹھ کے بیٹھے سجدہ. بتلا دیا کہ مٹی سے آئے ہو, کچھ دن دنیا میں رہو گے, پھر مٹی میں جاؤ گے. سن لیا تم نے, سن لیا. بس میری تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. سر جسم کا بلند ترین حصہ. تم سوچتے ہو سر سے, دیکھتے ہو سر سے, فیصلے کرتے ہو سر سے, بولتے ہو سر سے. بھائی یہی تو ہے نا, سوچتے ہو سر سے. تمہیں اگر غصہ آ جائے دماغ, تمہیں اگر خوشی محسوس ہو دماغ, تو تمہارے سارے فیصلے دیکھو گے سر سے, بولو گے سر سے, سونگو گے سر سے, چکھو گے سر سے. بھائی سارے فیصلے کرو گے سر سے. اب میں کیا کروں کہ میرا نبی کہنے لگا یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد. علی میں دھڑ ہوں, تو میرا سر ہے. نعرہ حیدری. علی میں دھڑ ہوں, تو میرا سر ہے. اب رسول کا سر ہے علی. رسول دیکھے گا علی کے ذریعے, رسول سنے گا علی کے ذریعے, رسول فیصلہ کرے گا علی کے ذریعے, رسول جنت میں بھیجے گا علی کے ذریعے, رسول جہنم میں ڈھکیلے گا علی کے ذریعے. تمام ہو گئے.
بس بس میرے عزیزو، یہاں آپ نے دیکھا کہ گفتگو ذرا علمی اور سنجیدہ ہو گئی، درود کی آواز ڈھیلی ہو گئی یا نہیں؟ دیکھا بآواز بلند نعرہ صلوات. مختصر فرمائیے گا، مختصر. میں دیکھو مسائل کبھی سنجیدہ بھی ہوں گے، تھوڑے سے مشکل بھی ہو جائیں گے، لیکن تم سے بیان نہ کروں تو کیا 2 رکعت کے پیش نماز کے پاس جاؤں؟ میں کسے بیان کروں میں؟ اچھا بھائی، تو سجدے کا وزن سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گئے. کتنا اہم ہے سجدہ، کتنا پسند ہے اللہ کو سجدہ. تو بھائی ساری کائنات کے سجدے ایک طرف اور میرے محمد کا سجدہ ایک طرف. بس ساری کائنات کے سجدے ایک طرف اور میرے محمد کا سجدہ ایک طرف. طے ہو گئی بات. بھائی یہ سجدہ تو سمجھ میں آ گیا نا، سب کے سجدے ایک ترازو میں، میرے محمد کا سجدہ ایک ترازو میں. اور یہ بھاری سارے سجدے جس ترازو کے پلے میں ہیں وہ ہلکا، اتنا بڑا ہے محمد. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب وہ توجہ ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور سجدہ نماز کی معراج ہے، اور صاحب معراج سجدے میں ہے. بھئی یہ سچویشن سمجھ میں آئی؟ نماز مومن کی معراج، بھئی توجہ رہے، سجدہ نماز کی معراج، اور صاحب معراج سجدے میں ہے. اور ایسے میں آ کر پشت حسین بیٹھ گیا. رسول کی نماز رک گئی. دیکھو بھائی تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، یہ حسین کے نام کا معجزہ ہے، ورنہ ابھی تو میں فضائل پہ رکا ہوا ہوں اور جاؤں گا. میں ظاہر ہے کہ اب مصائب کی طرف جاؤں گا، لیکن یہ ہے نام کا معجزہ کہ حسین کا نام آیا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. اچھا بھائی، تو رسول وہ صاحب معراج، وہ بڑے سجدے والا، وہ سجدے میں ہے. افضل ترین نمازی رسول، افضل ترین رکن سجدہ، افضل ترین عبادت نماز، افضل ترین مسجد مسجد نبوی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے میں حسین ابن علی رسول کی پشت پہ آ کر بیٹھ گئے. جب اس ذرا سا سن لو توجہ سے. ادھر حسین آ کے بیٹھے اور رسول کی نماز رک گئی. رک گئی یعنی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہے جا رہے ہیں. اب دیکھو اگر زیادہ ہو جائے تو نماز خطرے میں پڑ جائے گی. اگر یہ کثرت کے ساتھ ہو جائے تو نماز خطرے میں آ جائے گی، شکل نماز ڈسٹرب ہو جائے گی، نماز کی شکل ڈسٹرب ہو جائے گی. اب میرے دوست رونا ہی چاہ رہے ہیں تو مسائب بھی چلے چلے.
ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے مصائب ہی فضائل ہیں اور فضائل ہی مصائب ہیں. لیکن اب یہاں تک آ گئے ہو تو یہ جملہ سنتے جاؤ. رسول کی نماز رکی رہی جب تک کہ حسین پشت پہ بیٹھا رہا. تو اب یہ جملہ برداشت کرو گے؟ وہ رسول کی ایک نماز تھی اور یہ جو پشت پہ بیٹھا ہوا ہے یہ قیامت تک کے سجدوں کا محافظ ہے. مجھے آج بہت دور جانا تھا اور حسین ابن علی سے ابو الفضل تک براہ راست مجھے جانا تھا، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. اور کل دیکھیں گے، کل جو آخری گفتگو ہوگی تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ مسائل ڈسکس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. بہرحال جیسے علی رسول کے لیے ویسے عباس حسین کے لیے. سمجھ گئے نا؟ ابو الفضل عباس. میں بیان کر کے آ رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو سفید پارچے میں لپیٹ کر عباس کو علی کی گود میں دیا گیا. دیکھا، نام رکھا عباس. میں نے ترجمہ جانتے ہو عباس کا کیا کیا؟ اور یہی ترجمہ صحیح ہے، کڑے تیوروں والا. عباس کے معنی ہے کڑے تیوروں والا. کنیت رکھی ابو القربہ، چھوٹے سے مشکیزے کا اٹھانے والا. پھر سفید پارچہ کھولا، بچے کے دونوں شانوں پہ بوسہ دیا. بچہ پلا بڑھا. کچھ سن لو، دیکھو بھائی اب بات تو ذرا سی طویل ہو جائے گی لیکن 2-4 جملے سن لو. بچہ 5 یا 7 سال کا تھا. کتنا چھوٹا ہے بچہ عباس. ٹھیک. حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بچہ سامنے مٹی پہ کچھ کھیل رہا تھا. حسین نے غلام کو آواز دی، حسین کو پیاس محسوس ہوئی، غلام کو آواز دی کہ پانی لا. بچہ کھیلنا بھول گیا، ہاتھ جھاڑے دوڑتا ہوا گھر میں گیا، ایک بڑے ظرف میں پانی بھرا اور چونکہ چھوٹا بچہ تھا، سر بڑا تھا، سر پہ رکھ لیا. راوی کہتا ہے کہ میں اس منظر کو نہیں بھولوں گا کہ پتہ غلام نے ڈگمگا رہا تھا نا بچہ، غلام نے پیالہ پکڑنا چاہا تو حسین نے ڈانٹ کے کہا رک جا، یہ عباس ہے عباس. اجرکم علی اللہ. یہ 4 یا 5 سال کی عمر تھی. عباس کچھ اور بڑے ہوئے، علی کے سر پہ ضربت لگی. تیسری رات میں سارے بچوں کے ہاتھ حسن ابن علی کے ہاتھ میں دیے اور علی غنودگی میں چلے گئے. ایک مرتبہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کی سسکیوں کی آواز آئی. آنکھ کھولی، دیکھا کہ ام البنین کھڑی ہے عباس کا ہاتھ تھامے ہوئے. کہا ام البنین کیا بات ہے؟ تو ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ مولا آپ نے سارے بچوں کو حسن کے سپرد کر دیا، میرا عباس اس قابل نہیں تھا. میرا عباس اس قابل نہیں تھا. بس یہ سننا تھا کہ کہا حسین کو بلاؤ. حسین آئے، داہنی طرف بیٹھ گئے. کہا عباس میرے قریب آؤ. وہ بائیں طرف بیٹھ گئے، بیچ میں علی لیٹے ہوئے. ایک مرتبہ حسین سے پوچھا
حسین سے پوچھا حسین یہ کون ہے؟ کہا میرا چھوٹا بھائی ہے. پھر پوچھا عباس یہ کون ہے؟ کہا میرا آقا ہے، میرا مولا ہے. یہ میرا آقا ہے، یہ میرا مولا ہے. 13 برس کی عمر ہے. یہ ہے عباس، یہ عباس. عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دے دیا نا. اس کے بعد پھر عباس کو اپنے سینے پہ لٹا لیا اور کان میں کچھ کہنے لگے. راوی کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، بیٹا عباس کربلا میں حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. بہت ہیں واقعات ابو الفضل کے، بیان نہیں کرنے. عباس جوان ہو گئے، کب گیا جوان؟ قمر بنی ہاشم، خوبصورت جوان، طویل قامت. ایک دن عباس اور علی اکبر دونوں مدینے کی گلیوں سے ساتھ گزر رہے تھے. عباس طویل قامت ہے نا، بہت لمبے ہیں عباس، سب کو معلوم ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا، دیکھو اب 2 جملے مسائل کے بھی عرض کروں گا، یہ تو فضائل بیان کر رہا تھا. علی اکبر نے محسوس کیا کہ ابو الفضل عباس جھک کے چل رہے ہیں. کہا چچا بات کیا ہے، آپ سیدھے کیوں نہیں چلتے؟ کہا بیٹے بات یہ ہے کہ تیرا چہرہ میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ تیرے چہرے سے بلند ہو. ایسا عباس سمجھ میں آ گئی بات. عاشور کی شب ہے، ابھی شب لگی نہیں، 9 کا دن گزر چکا ہے اور شب آنے والی ہے اور طے ہو گیا کہ اب تو جنگ ہوگی. زہیر قین نے کہا عباس میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو. بھائی عباس کو سمجھو، پھر ماتم کا لطف ہے. کہا دیکھو عباس سب کے سامنے بات نہیں کروں گا، میرے ساتھ چلو. عباس گھوڑے پہ سوار تھے، زہیر بھی گھوڑے پہ سوار تھے، دونوں خیموں کے پیچھے گئے. کہا بولو زہیر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا عباس کچھ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے کیوں شادی کی تھی؟ تیوریوں پہ بلا گئے. کہا زہیر سیدھی بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کل جنگ ہوگی، کوئی کمی نہ رکھنا، اسی دن کے لیے پیدا ہوئے ہو. اب عباس اور یہ جملہ سن کے برداشت کر جائے. ایک مرتبہ انگڑائی لی، لوہے کی طرح ٹوٹ گئی. انگڑائی لی، لوہے کی طرح ٹوٹ گئی. گھوڑوں کی رکابوں پہ زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئی اور کہنے لگے اتشجعونی یا زہیر فی مثل ھذا اليوم، کربلا کے دن کے لیے مجھے غیرت دلا رہے. اگر میرے مولا نے جنگ کی اجازت دے دی تو عباس وہ جنگ کرے گا کہ کوفہ و شام کی فوجیں یاد رکھے گی. یہ 9 محرم کی شام تھی اور وہ عاشور کی دوپہر کے بعد کا وقت تھا کہ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے ہوئے آئے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا نہیں اب بات نہیں، تم میری فوج کے علمبردار ہو، تم میری فوج کے علمبردار ہو. فنظر یمینا وشمالا، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ فوج کہاں ہے؟ میں بیان کر کے جہاں تک آیا ہوں اس سے آگے جاؤں گا، 2 جملے اور آگے جاؤں گا. مولا وہ فوج کہا ہے. کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا. پلٹے، پلٹ کے آگے بیٹھ گئے. سکینہ کی آواز کانوں میں آئی کہ پھر اماں میں بہت پیاسی ہوں.
بچی کو بلایا اور کہا بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چاچا جان میں بہت پیاسی ہوں. ہاں چاچا جان میں بہت پیاسی ہوں. کہا دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکیزہ لے آ. چھوٹے مشکیزے کا اٹھانے والا اپنا مشکیزہ لا. بچی دوڑ کے گئی, چھوٹا مشکیزہ لائی. عباس نے بچی کو گود میں لیا, گود میں لے کے چلے. حسین دور سے دیکھ رہے تھے. کہنے لگے کہ جاؤ عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو سفارشی بنا کے لائے ہو. جاؤ میں نے پانی لانے کی اجازت دی, جاؤ پانی لے کے آؤ. اور سکینہ سے کہنے لگے بیٹی آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے کہ جب ظالم تماچے میں. تو چچا کو بہت یاد کرے گی. جاؤ عباس جاؤ, عباس جاؤ. لیکن سنو عباس, جتنا میرا حق ہے تمہارے اوپر اتنا ہی حق تمہاری بڑی بہن زینب کا ہے. میں نے پانی لانے کی اجازت دے دی, جاؤ زینب سے اجازت لے کے آؤ. عباس کو جان رہے ہو نا, کڑے تیوروں والا. آئے زینب کے خیمے میں. اب ہمت نہیں ہے عباس کی بولنے کی, سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. عباس شہزادی کے خیمے میں سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا اور کہا عباس میں سمجھ گئی, بھائی نے تمہیں جنگ کی اجازت دے دی, جنگ کی اجازت دے دی, تو اب بہن کون روکنے والی. جاؤ میں نے بھی اجازت دی, لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا زینب صبر کرنا, تیرے بازوؤں میں ایک دن رسی باندھی جائے گی. میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا ابا جیسا جوان بھائی ہو کسی کی مجال